اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ باقی اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ شاید جو کلاس میں نے ریکارڈنگ بھیجی تھی اس کے اندر کچھ کافی نوائز کی ڈسٹربنس تھی، اس کو میں کوشش تو کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے اس کے اندر، لیکن انشاءاللہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہیں یوٹیوب کے اوپر ہی دوبارہ سے اسے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن فی الحال ابھی کیونکہ بس رمضان کیا میں تھوڑا سا وقت کی کمی جو ہے وہ مسئلے بن رہی ہوتی ہیں، تو کل میرے اصل میں تھوڑا مائک کے اندر کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے شاید کل پرسوں بہت نوائز رہی اور کل بھی میں ریکارڈ نہیں کر پائی۔ آج ہوپ فلی کچھ تھوڑی سی اس میں بہتری آپ لوگوں کو فیل ہوگی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم جہاں پہ ہم نے آخری اپنی پرسوں ڈسکشن ختم کی تھی، ہم نے حج کی آیات سورہ بقرہ کے اندر پڑھی تھیں، اور اس کا اینڈ جو ہو رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے کیریکٹرز ہمارے سامنے رکھے تھے۔ ایک وہ شخص جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کیریکٹر کہ کچھ لوگوں میں ایسا بھی ہے جو مانگتا کیا ہے، دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو پھر یہ مطلب دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں ہی اللہ ان کو عطا کرتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہیں ہم نے اختتام کیا تھا۔ اب اسی کو ہی ہم سمجھے کہ تقریباً اسی قسم کے ڈسکشن اب آگے مزید ایکسٹینڈ ہو رہی ہے۔ وہی جو دو کریکٹرز اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے ہمارے سامنے، جو دعائیں ایون حج کے موقع کے اوپر بھی ایسی دعائیں کر رہا ہے، اب اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی قسم کے دو کریکٹرز کی مزید ایکسپلینیشن یہاں پہ اب ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اور اگر ہم ایک سیکوینس سے سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمارے سامنے مضامین آ رہے ہیں، تو اس کے اندر ظاہر ہے ہم ابھی جب اس سے پہلے ہم حج ہی کے دوران میں جب پڑھ رہے تھے حج کی آیات کے اندر کہ مطلب کس طریقے سے مشرکین مکہ جو ہے وہاں پہ جا کے اپنے یعنی ایون منا کے اندر عرفات میں تو خرج جاتے ہی نہیں تھے، لیکن منا کے اندر بھی جو ان کا مقصد تھا جانے کا وہ صرف کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تقریروں کے ذریعے سے کیا چیز کریں، اپنے جو قبیلے ہیں اور اپنے آبا و اجداد ہیں ان کی تعریفیں کی جائیں۔ یعنی اللہ کا ذکر تو کہیں بھی کسی بھی لیول پہ شامل نہیں تھا، لیکن یہ ایلوکوینسی اس چیز کی کہ کس طرح اس شاعری کی جائے گی اور ان سب چیزوں کے اوپر وہ شدید زور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایک تو اس پوری جو حج کے مناسک ان میں سے منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہاں پہ اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم پہلے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر۔ تو یہیں سے ہم دیکھیں کہ کہاں وہ لوگ ہیں جو کہ اتنی ایلوکینٹ ہیں، اتنے یعنی پاور اسپیچ ان کے پاس موجود ہے، اور لیکن وہ اس اسپیچ کو اس پاور کو وہ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی کی کنٹینیوشن میں اب ایک اور کیریکٹر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہاں پہ رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بڑی عجبہ، لٹرلی ہم عربی اور اردو میں عجیب ذرا سا نیگیٹو سینس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی کے اندر جو عجب آتا ہے وہ یہ کہ انسان کو او میں مبتلا کر دے، یعنی اس کے یعنی اتنی زبردست، اتنی حیران کن اور اتنی شاندار قسم کی لگے کہ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو اس کا۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی جو ایلیکوینسی ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، جو تقریر کرنے کا جو بہترین قسم کے مقرر ہیں، اپنے باتوں کے اندر دلائل پیش کر رہے ہیں ہر طرح کی، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پکچر پینٹ کی ہے ایک ایسے شخص کی کہ دنیا کی زندگی میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے قلب کے اوپر، یعنی وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل دل سے کہہ رہا ہے، یعنی وہ یعنی اتنی اس کے اندر ہوتا ہے نا کہ کیا اس کے پاس اسپیچ کی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بالکل دل سے بات کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے اوپر ڈیکلیریشن ہے وہ کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ وہ انتہائی اصل بات کیا ہے، اصل جو اس کا دل ہے وہ اللہ جاننے والا
والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے, وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, کہ وہ انتہائی سے زیادہ جھگڑالو شخص ہے. یعنی خصام لٹرلی کہتے ہیں کہ بلا وجہ کے لیے بات بات کے اوپر بالکل جو فضول قسم کی بحثیں کرنا, اور کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی چیز آ جائے اس کو بس مان کے نہیں دینا, اس قسم کی جو کوالٹی ہے اس کو خصام الد الد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شدید قسم کا جھگڑالو ہے. تو یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایسے کسی میں بھی شامل نہ کرے. لیکن بہرحال یہی ہے کہ ایک تو یقینی طور پہ یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کا ایک جنرل قسم کا, یعنی اس قسم کا کریکٹر ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے, خواہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں, چاہے وہ کوئی ریلیجس لیڈر ہوں, یا کوئی بھی قسم کے. آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے موٹیویشنل اسپیکرز کا, کیا زبردست قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اور بہت دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور قرآن کی بات کر کے بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر یہ لیول لگا دیں کہ وہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ پورا اترتا ہے. لیکن بس یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے والے ہوں, اور پھر ہم دوسری طرف اپنے چاروں طرف جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان کو سمجھنے والے, ان لوگوں کو بھی ہم یعنی سینس کرنے والے ہوں. اصل میں بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کیریکٹر سامنے رکھا تھا, اور یقیناً یہ اس وقت کے جب یہ قرآن کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو اس طرح کے کیریکٹر وہاں پہ موجود تھے. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا اسپیسیفک ایک کانٹیکسٹ بھی ہے. کہا جاتا ہے, بہت سی روایات میں ملتا ہے, صحابہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اس کا ایک خاص ایک شخص تھا طائف کا, اخنس بن شریح, اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. وہ بھی ہم خیر اس کا بھی دیکھیں گے کہ اس کا کیا کیریکٹر تھا, تاکہ ہم اصل میں وہ کیریکٹر اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے رکھنا ہے نا, تو ایکچولی ہم اپنے چاروں طرف دیکھ کے یہ سمجھنے والے ہوں کہ کون اس کیریکٹر کے اوپر پورا اتر سکتا ہے. اور پھر جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو خبردار یہ کیریکٹر سامنے رکھ کر خبردار کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم خود جب اگر اندر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کا پیور فطرہ والا بنائے کہ جب انسان کی اندر سے ایک فطرت پیور ہوتی ہے نا ایک, تو وہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا پسند نہیں کرتا. وہ دوسروں کو بھی اپنے ہی طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ اگر وہ اچھے فطرت کے اوپر ہے تو وہ یہ نہیں مطلب لوگوں کو شکوک و شبہات کی نظر سے نہیں دیکھتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فیس ویلیو کے اوپر ایکسیپٹ کرتے تھے اس کی بات کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وحی کے ذریعے سے یہ بتا دینا کہ دیکھو یہ جو اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور وہ زبردست باتیں کر رہا ہے اور تم اس کی باتوں سے امپریس ہو رہے ہو, تو بہرحال یہ سمجھ لو کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, کہ وہ بڑا جھگڑالو شخص ہے. تو یعنی اس کیا مطلب ہوگا کہ ایک وارننگ اللہ کی طرف سے جاری ہے کہ دیکھو اپنے رینکس کے اندر اس کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتبار ہے, اور اس کے ذریعے سے تم جو ہے وہ تمہارے دین کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, یا جو بھی کوئی انٹرسٹ ہیں وہ پورے کیے جا سکتے ہیں. تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ ایک طرح سے دی جا رہی ہے, مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے. اور پھر ایک جنرل ہم جب لیں گے تو ہم سب کے لیے بھی یہ بالکل ایسے ہی چیز ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس جو ہے نا سمجھنے والے ہوں کہ کون اس قسم کے کیریکٹر رکھتا ہے. اور پھر سب سے ایکسٹریم کے اوپر تو ہم سب سے بلکہ ایسا کہنا چاہیے سب سے پہلے فرسٹ اور فورموسٹ ہم اپنے اوپر غور کرنے والے ہوں کہ کہیں ہم جو اتنی تقریر کر رہے ہیں, ہم بڑا قرآن پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں لوگوں کو, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بھی جو ہم زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور قلب کے اوپر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں, تو اللہ نہ کرے کہیں یہ والی کیٹیگری کے اندر تو نہیں آ جاتے. اچھا جی, اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا میں جو واقعہ بتا رہی تھی, واقعہ کیا کہ جس کے لیے خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ بتایا جاتا ہے اخنس بن شریح کا, یہ اس کا کیا معاملہ تھا. یہ ایک اگر سب کو ویسے تو پتہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک وہ کہلاتا ہے نا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سال تھا جو کہ حزن کا سال تھا, عام الحزن. اور اس میں کیا ہوا تھا, حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد شیبہ بی طالب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پورے مسلمانوں کو جو ہے وہ مقاطعہ کیا گیا تھا. تو بڑے ایک کے بعد ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکلیفیں آئی تھیں. اچھا, حضرت ابو طالب ایک اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کو بس تھوڑا سا ظاہر یہ سیرت سے ریلیٹڈ ہے لیکن پھر بھی ہم سمجھ لیں کہ قریش کے اندر یا عربوں کے اندر ایک خاص ایک کلچرل ایک ان کا وہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی پروٹیکشن کے اندر کسی کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ کر کے رہیں گے تو ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کوئی پروٹیکٹر ہونا چاہیے. وہ پروٹیکٹر ذمہ ہوتا ہے ایکچولی, اور وہ آپ کی طرف سے ذمہ دار ہے, وہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, وہ آپ کے یعنی آپ کو کوئی ہارم نہیں پہنچنے دے گا. اور ایک نارمل سے گھرانوں کے اندر جو ماں باپ اگر کسی کے موجود ہیں تو وہ ان کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں. لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ماں باپ تو ہمیں پتہ ہے کہ بچپن میں انتقال ہو گیا, فوری طور پہ دادا نے اٹھا لیا تھا اور دادا نے ان کے پروٹیکشن کے
ذمہ داری لے لی تھی. پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہے کس طرح حضرت ابو طالب ان کے پروٹیکٹر بن گئے تھے. اب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد لازمی طور پہ اب، اور ویسے ہی اب قریش تو پورے کے پورے ان کے خلاف ہو چکے ہیں. اب یہ وہ ٹائم ہے جب نبوت مل چکی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی تبلیغ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. قریش ویسے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. اب کسی پروٹیکٹر کا چلے جانا تو یہاں تو پھر اس کے مطلب ہے کہ اوپن ہینڈ مل جاتا ابو جہل کو. ابو جہل جس وقت وہاں کا لیڈر تھا قریش کا، اور وہ پھر اس کے بعد وہ بالکل ایسا سلوک کر سکتا تھا نبی وسلم کے ساتھ جیسے کسی غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس سچویشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے، اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا کہ وہاں پہ اسی یہ اخنس ابن شریم، یہ اصل میں قریش ہی کا ایک لیڈر تھا، لیکن ان کا طائف اور مکہ جو ہے نا ٹوین سٹیز کہلاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا تھا، یہ قریش کا ہی ایک لیڈر تھا، لیکن ان کے قریش کے بھی مختلف قبائل تھے نا، ہمیں پتہ ہے. ایک تو بنو ہاشم تھا، پھر ایک جس کا کیا کہتے ہیں ابو جہل جس کا تھا، جس ٹرائب سے یا جس کلین جس کو آپ کہتے ہیں کیا کہیں گے قبیلہ، یعنی تھا تو پورا کا پورا خاندان ایک ہی تھا، لیکن آگے آگے جا کے جو ہے اس میں سے ڈویژنز ہو گئی تھیں. تو انہی میں سے ایک جو ہے وہ بنو ثقیف ٹرائب کہلاتا ہے، جو کہ وہاں طائف کے اندر موجود تھا، اور اس کا لیڈر جو ہے وہ یہ جو بھی ہے اخنس ابن شریق تھا. اچھا، اسی کا ساتھ ہی یہ بنو زہرہ جو کہ بالکل ہی ایک بڑا پرومیننٹ قبیلہ تھا، اس کا یہ الائے بھی تھا، یعنی الائے کا مطلب سپورٹر تھا. تو یہ ساری یہ جو ٹرمنالوجیز ہے نا، ذمی ہونا، الائے ہونا، یہ بڑی قریش کے اندر نا، یہ سمجھ لے کہ عرب کے اندر یہ بڑا ایک ٹریڈیشن سمجھا جاتا تھا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی ان چیزوں کے. الائے اس کا کیا مطلب تھا کہ کوئی قبیلہ اگر کسی کا الائے ہے تو اب لازمی جب بھی وہ جنگ کرنے جائے گا تو اس کو سپورٹ کرنا اس کے اوپر جاری ہے. جنگجو تو تھے سارے اس سے پہلے، اسلام سے پہلے قبائل، تو یہ معاملات جو ان کے ہوتے تھے. لیکن ہمیں پتہ ہے وہاں طائف میں اس نے کیا کہ جو حضرت کا وہاں پہ سفر کیا تھا، لیکن بالکل اسٹریٹلی منع کر دیا تھا کہ میں آپ کا ذمہ نہیں بن سکتا. اور الٹا آگے ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ طائف کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بس واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ مطلب جب فرشتہ آیا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ ان پہاڑوں کو دبا دوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ شاید ان میں سے آگے کوئی ایمان والا نکل آئے. تو بہرحال خیر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہدایت دے دیتا ہے لوگوں کو. پھر اچھا، اب اسی طائف کا ہم بات کر رہے ہیں، یہ اخنس ابن شریم اسی کا ایک لیڈر تھا. تو اب اس کا معاملہ کیا تھا، اس کا جو مطلب ایک کیریکٹر میں پتہ ہے نا ابو جہل کا تھا، وہ بھی بڑا ایلیکوینٹ ہوتا تھا. ولید بن مغیرہ یہ بھی بڑا ایلیکوینٹ تھا. لیکن یہ کون لوگ تھے کہ دشمنی کی ہے تو بس دشمنی کی ہے. لیکن یہ جو ٹائپ تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا کہ جن کی باتیں تمہیں حیران کرتی ہیں اور وہ اللہ کو اپنے قلب پر گواہ بناتے ہیں، یہ خاص بات تھی. اور یہ کون ہوتا ہے؟ یہ منافقین ہوتا ہے. یعنی ادھر سے بھی اپنی سائیڈ اوپن رکھیں، ادھر سے بھی اپنی سائیڈ اوپن رکھیں. اور کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ اپنے کچھ سیلف انٹرسٹ ہیں، کچھ اپنے مفادات ہیں جن کو حاصل کر سکیں. ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کے مفادات اس کے تھے. لیکن دو تین چیزیں پہلے ہم سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ بہت ہی مینیپولیٹو تھا، اپنے جو بھی سچویشن بن رہی ہے اس میں سے اپنا کوئی نہ کسی نہ کسی طرح سے فائدہ حاصل کر لیتا تھا. ڈپلومیٹک پولیٹیشین تھا انتہائی، یعنی کس طریقے سے کہ وہی ہم آج کل تو کہتے ہیں کہ پولیٹکس جو ہے وہ ڈپلومیسی کے بغیر ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال اس کو ہم کیا کہیں گے، ڈپلومیسی از لٹرلی دوغلا پن. تو یہ دوغلا پن یا منافقانہ پن یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ تو نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے نا اچھے نام دے کے بالکل جسٹیفائی کر دیا ہے. تو بہرحال بہت ہی ڈپلومیٹک تھا. اب میں بتاتی ہوں ابھی کس طریقے سے، پھر فی الحال صرف ہم دو تین ٹریٹس اس کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کس طریقے سے بھی آ گیا. اب یہ کہ کرتا وہ کیا معاملہ تھا اس کا کہ اس کے اپنے کانٹیکٹ سارے مشرکوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بھی موجود تھے. یعنی ابو جہل کے ساتھ بڑی اچھا اسٹرانگ ریلیشن تھا اس کا. جتنے بھی وہاں پہ ولید بن مغیرہ، یعنی ان سارے بڑے جتنے بھی قریش کے لیڈر تھے ان سب کے ساتھ بہت ہی اچھا ریلیشن اس نے رکھا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ جب ابھی اس نے کیا، جب اسپیشلی جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ میں جب تک تو حضرت صلی منع کر دیا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں کوئی یعنی ان کے خلاف، قریش کے لیڈرز کے خلاف میں تو نہیں دے سکتا بالکل بھی کوئی پناہ. تو یہاں پہ تو اس طریقے سے معاملہ کیا. لیکن جب مدینہ چلے گئے تو اب کیا ہو رہا تھا، اس کا کیا طریقہ کار تھا کہ جس ویٹ اینڈ سی، ابھی دیکھو انتظار کرو، شاید کچھ معاملات جو ہیں وہ ان کے حق میں ہو جائیں. تو یہی معاملہ اس نے پھر ہوا کیا، بدر کے وقت جب ایکسپیڈیشن ہوا، بدر کے لیے نکلے ہیں قریش کے، تو ان سب کو کیونکہ یہ الائز میں شامل تھا تو اس کے پورے قبیلے کو نکلنا ضروری تھا. لیکن اور ابو جہل نے اسے کہا بھی تھا، لیکن اس نے بالکل اسٹریٹلی ریفیوز کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. اور 300 افراد تھے اس کے پورے قبیلے کے اندر، ان سب کو جو ہے وہ بالکل مطلب اسٹرانگلی منع کیا تھا کہ کوئی بھی اس وقت جنگ کے لیے ان کے ساتھ نہیں نکلے گا. یعنی اب ہم ایک طرح سے سمجھیں. اچھا ابھی فی الحال تک جب تک ہم
جب تک وہ قریش کو، ہم لوگوں کی بھی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے نا، ایک سائیکالوجی ہوتی ہے انسانوں کے طور پہ سوچنے کی. ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ مشرکین کا ساتھ دے رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس نے بہت ہی یعنی اس حد تک برا کیا ہے تب تک تو ٹھیک ہے کہ وہ بہت ہی یعنی کہ بہت ہی برا ہے، یعنی وہ قریش کا دوست ہے. لیکن اب جب اس نے بدر کے لیے ریفیوز کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو ان کے خلاف نہیں جا کے لڑوں گا، تو یہاں پہ ابھی ہم اب کیا ہوگا جب ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو تھوڑی تھوڑی ہماری اچھا اب یہ تبدیل ہو رہا ہے، ہمارے فوراً ذہن میں کیا آنا شروع ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے اس نے اب ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا نا، تو اس کا مطلب اب یہ تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اب یہ ہماری یہ کچھ یعنی اس کی ہمدردیاں جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ تو بڑا مطلب یہ اب وہ جو نیگیٹیوٹیز تھی نا وہ پھر ہماری پھر ختم ہونی شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس نے ہمارا ساتھ دے دیا. تو بہرحال خیر ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے اس نے کیا کیا. پھر دوسرا ایک اور جو اہم تھا اس کا، یہ 2-3 طریقوں سے یہ واقعہ جو ہے وہ نقل ہوا ہے. ایک تو بہت زیادہ جو ملتا ہے وہ کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینے میں، اور یہ تقریباً اچھا احد میں بھی یہ شریک تھا لیکن اس وقت مشرکین کے ساتھ تھا. اب لیکن یہ حدیبیہ کے بعد، جب حدیبیہ کے بعد امن ہو گیا تھا اور حدیبیہ کے بعد ایک ایکسیپٹنس آ گئی تھی کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ ایک مطلب ایک ایسا پاورفل ایک اینٹی کے طور پہ ابھرے تھے عرب کے اندر کہ اس کے بعد لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہو گئے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے قریش نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اب اسی کو ہی اس کے بعد ہی اس نے کیا کیا تھا، یہ مدینہ آیا تھا اور نبی قسم کے پاس آ کے اس نے بڑی تقریر کی تھی اور بڑا آ کے جو ہے نا کہ میں تو بس اسلام قبول کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد اور ظاہر مسلمان بھی بڑے وہ کہ اچھا یہ اتنا بڑا لیڈر اور اتنا زبردست اور ہماری تو بڑی سپورٹ ہو جائے گی. اور پھر دوسرا اور کیا خیال تھا مسلمانوں کا کہ اس کا مطلب ہے یہ اگر ایمان لے آتا ہے اور پھر یہ اس کا پورا کلان ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد تو ہمارے جو پینیٹریشن ہے وہ قریش کے اندر ہی ہو جائے گی، یعنی اہل مکہ کے اندر ہو جائے گی. ابھی ریممبر کہ حدیبیہ ہوئی ہے، ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو پتا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ جو کام ہے وہ یہی ہے کہ مکہ یعنی حرم کو آزاد کرنا ہے. تو یعنی ان کی کیا خیال ہونے لگا کہ اب تو جو ہے وہ ہمارا یعنی بڑا اب اسٹرانگ سپورٹ ہمیں ملنے والی ہے، تو یہ بڑی زبردست بات ہو جائے گی. اچھا اور اسی کے اندر اس نے بڑی گواہیاں بنا کے اور بہت ہی اس طرح کی تقریر کی اس نے وہاں پہ کہ میں ایمان لے آیا ہوں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا، جب یہ واپس گیا ہے واپسی کے اندر ہی کوئی مسلمان کا کوئی فصل تھی یا کوئی گارڈن تھا اور پھر ساتھ میں اس کے مویشی، اس نے وہاں فصل کو آگ لگا دی اور ان کے جانور جو ہے وہ سارے مار ڈالے. تو یہ ایک جگہ ایک روایت کے اندر یہ واقعہ ہے، لیکن ایک دوسری روایت بھی کاؤنٹر یعنی اس میں کہا گیا، اس روایت کو نقل کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے جو پہلی میں نے سنائی یہ تھوڑی ضعیف ہے، لیکن اصل جو معاملہ تھا اس کے اوپر پھر دوسرا جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی اپنے ہی طائف کے اندر ہی اپنے ہی قبیلے کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کی کچھ منہ ماری ہوئی، کچھ لڑائی ہوئی، اور اسی لڑائی کے اندر اس کا جو غصہ تھا اور اس کی جو وہ تھی نا وہ کیا مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک پرائڈ والا شخص ہوتا ہے، بڑا ایک اپنی سمجھتا ہے کسی انسان کی کوئی فیک قسم کی عزت ہوتی ہے نا. ایک تو عزت ہوتی ہے اور وہ عزت کیا ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی واقعی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے کہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے عزت دو، میرے پاس کیونکہ طاقت ہے تو مجھے عزت دینا تم لوگوں کا فرض ہے. تو یہ اس کو آپ فیک عزت کہتے ہیں نا، لوگ دل سے کوئی عزت نہیں کر رہے لیکن بس اس کی پوزیشن کی وجہ سے مان رہے ہیں اس کی بات. تو یہ ایسے ابھی ہم آگے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے پوری کوالٹیز یہاں پہ بتا دی ہیں. ابھی ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آیت پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر اس کا یہی معاملہ تھا کہ جب بھی اس کو کوئی چیز اس سے روکا جائے یا کوئی چیز سے منع کیا جائے یا کوئی اس کو کریکشن کی کوشش کرے تو یہ ایک دم غصے میں آپے سے باہر ہو جائے. تو اسی طرح کی کوئی منماری ہوئی اور اس کے بعد اس نے اس کا بدلہ کس طرح لیا کہ ان افراد کے جو ہے نا وہ باغ اور پورے جانور وہ سارے باغوں میں یا جو بھی فصل تھی ان کی اس میں آگ لگا دی اور جانوروں کو مار ڈالا. تو یعنی اس کا یہ ایک اس کا کیریکٹر تھا کہ وہ نہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر تھا، نہ وہ مشرکین کے ساتھ سنسیئر تھا، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر تھا. تو یہ پورا یعنی اس کو صرف اور صرف کیا چاہیے تھا، مین جو اس کا مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ مشرکین اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، اور جب یہ لڑتے رہیں گے تو میری جو پاور ہے، جو میری اتھارٹی ہے وہ برقرار رہے گی، دونوں طرف میری عزت رہے گی، دونوں طرف لوگ جو ہے مجھے رسپیکٹ کریں گے، اور دونوں طرف کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور وہ کہیں گے وہ ہم اس کے ساتھ ہیں، تو یہ میرے تھرو جو ہے وہ سارے معاملات ہو رہے ہوں گے. تو یعنی میری پاور صرف ان کی لڑائی کے اندر ہی ہے، اگر یہ لڑتے رہیں گے تو میری اتھارٹی برقرار رہے گی. تو اس لیے اور ہمیں پتہ ہے نا ایسے بہت ابھی آج کے دور میں بھی ایسے خاندانوں کے اندر اور قوموں کے اندر لٹرلی قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ جو ہے نا دو قوموں کو لڑوا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہیں کہ ہاں یہی بالکل صحیح جگہ ہے. تو یعنی یہ ابھی بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کیریکٹر بس اخنس ہی تھا اور اب دوبارہ کبھی نہیں ایگزسٹ کرے گا. تو یقیناً یہ اس طرح کے جو ہے وہ آج بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ اس کے کچھ انٹرسٹ ہے، پرسنل انٹرسٹ جس کے لیے وہ یہ کام کرتا تھا. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، پھر جب وہ لوٹتا ہے تو صاف الارض لتفسد فیہا،
تو وہ زمین کے اندر ساری جو اس کی کوششیں ہوتی ہیں، سارے جو اس کی صحیح ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائے اس کے اندر، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور نسل کو جو ہے وہ برباد کرے، ہلاک کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اگر اس اخنس کے اوپر رکھ کے دیکھیں تو اسپیسیفکلی یہ بات اس کیریکٹر کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ جب یعنی کہ بجائے اس کے کہ کوئی لوگوں کے درمیان ریکنسیلیشن کروائے، کوئی اصلاح یا صلح کرانے کی کوشش کرے، وہ ہر جگہ پہ کیا ہے کہ لڑائیوں کو انسائٹ کروا رہا ہے، اور خود بھی جب موقع مل رہا ہے، جب اس کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ دوسروں کو کھیتیاں اور نسلیں تک ہلاک کرنے کے اندر جو ہے وہ، یعنی اس کو فساد ایکچولی کہا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کس کو ہے کہ جب زمین کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جو یہ لائیولیہڈ ہم اس کو کہتے ہیں نا، جو انسانوں کی زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزارنے کا سامان حاصل کرتا ہے جانوروں سے، اور اس کے جو زمین ہوتی ہے، جو اس میں جو کھیتیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو برباد کر دینا، مطلب میں بھی نہ استعمال کروں تو تم بھی نہ استعمال کرو۔ تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ انتہائی سے زیادہ فسادی والا کانسیپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ لیکن پھر دوبارہ ہم دیکھیں کہ یہ صرف اخنس نہیں ہے، ہم اپنے چاروں طرف غور کرنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں کہ اس وقت یعنی کرنٹ سچویشن کی بات کریں گے نا، ہمارے چاروں طرف کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی تقریریں ہمیں بڑی بھلی لگتی ہیں، بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے لے کے جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ایونچوئل جو ان کی ساری صحیح ہے، جو ساری کوششیں ہیں وہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر فساد پھیلائیں۔ اور پھر کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو اخذت العزت بالاسم، تو پھر ان کی جو عزت ہے وہ جو کس طرح سے ان کو پکڑ لیتی ہے، وہی جو میں شروع میں بات کی تھی کہ جن کی فیک عزت ہوتی ہے، جب ان کی کریکشن کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا نام لے رہے ہو کہ تم جو ہے وہ اللہ کا نام لے لے کے جو ہے وہ تم اپنے دل کے اوپر اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، اور پھر اس کے بعد تم جو ہے وہ اس قسم کی، تو اللہ کا ڈر تو تمہارے پاس نہیں ہے، قلب میں تمہارے پاس تقویٰ تو ہے نہیں کہیں پہ، تو پھر تقویٰ تو اختیار کرو اللہ کا، تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ زمین کے اوپر اس طرح کی کرپشن، اس طرح کا فساد پھیلاؤ۔ تو پھر اس وقت پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو ہوتا ہے نا کہ میرے پاس تو طاقت ہے، کیسے کہہ دیا تم نے مجھے، اور لٹرلی یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ سمپل کیریکٹر، اچھا بہت لیڈر کو بھی نہ چھوڑ دیں نا، یہ کیریکٹر تو ہم میں سے کیا نہیں ہوتا، ہم ذرا اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہے، یعنی کوئی کریکشن ہماری کرے تو فوری طور پہ ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ مطلب ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ بالکل ہی برداشت کرنے کے قابل نہیں کہ مجھے کیسے کہہ دیا، مجھ سے مطلب میرے پاس اتنی ہے، مجھے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو مطلب یہ جو انداز ہے نا لٹرلی یہ بھی ایک فارم آف، ٹھیک ہے، یہ تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے کیریکٹرز بتا دیں، لیکن ایک کیریکٹر کا بھی ہونا نا، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی اس وقت کرٹیسزم ہے۔ اور لٹرلی یہ کوئی مطلب یہ صرف ایک دینی اعتبار سے بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ کتنا کرپٹڈ مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے طاقتور، اس طرح کا کوئی وہ سمجھتا ہے، چاہے وہ علم کی بیس پہ سمجھ رہا ہو، چاہے وہ کوئی اپنی کسی اس کے پاس کوئی اختیار مل گیا، اس کے پاس کوئی کرسی ہے، اس کے پاس کوئی پوزیشن ہے ایسی، اس کی بیس پہ سمجھ رہا ہے۔ وہ پوزیشن ہم سمجھ لیں، کوئی چھوڑیں آپ کرسی کو چھوڑیں، آپ ایک گھر کے اندر ایک ماں باپ کی حیثیت سے بھی کوئی پوزیشن ہے، تو اس کے اندر بھی کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم بالکل ابو اینڈ بیونڈ یعنی تصحیح ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، ہم کبھی کوئی غلط نہیں کر سکتے، اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری عزت کے اوپر آنچ آ گئی ہے، تو وہ جو خیال ہے کہ میری عزت پہ کیسے حملہ ہو گیا، تو یہ چیز جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کے اوپر اس کو اور مزید اڑا دیتی ہے گناہ کے اوپر، اور وہ اس گناہ پہ بجائے اس کے کہ ایکسیپٹ کرے کہ ہم اس سے غلطی ہوئی، وہ کیا اور مزید اپنے اس گناہ کے اوپر تن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیا ہوا تھا اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا، تو اس کے فوری جو رسپانس تھا وہ کیا تھا کہ اس کو تو نے آگ سے بنایا اور مجھے جو ہے وہ تو نے جو ہے وہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو یعنی یہ جو اس کا خیال تھا کہ میری عزت اور میری اتھارٹی چیلنج کی جا رہی ہے، وہاں پہ اس گناہ کے اوپر وہ کیسے اٹک کے رہ گیا تھا اور کیسے اس نے اصرار اس کے اوپر کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہی کیریکٹر ایک اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسانوں کے اندر سے بھی لے کر آیا ہے، فحسبہ جہنم،
تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے کہ بس جہنم اس کے لیے کافی ہے. تو یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر مجھے کوئی کریکٹ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے ہاں کوئی نہیں دنیا میں تمہیں لگتا ہوگا کریکٹ کر سکتا, لیکن ایک چیز تمہارے لیے پھر کیا کافی ہوگا, تمہیں جہنم کافی ہے تمہیں صحیح کرنے کے لیے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سرکاسٹک کمنٹ ہے, تنزیہ طور پہ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. مہاد لٹرلی کسی اس کو کہتے ہیں جو ماں کی گود سے کہہ لیں, یا کوئی ایسا جو کہ بہت ہی کڈل کرنے والا, محبت کے ساتھ رکھنے والا, جو انسان کا جو چھوٹا لیٹنے والا کاٹ ہوتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے, کیسا نرم گرم وہ اس کا بستر ہے جس کے اندر وہ مطلب وہیں پہ وہ آرام پا رہا ہے, لیٹ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ وہیں پہ ہی حاصل کر رہا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سرکاسٹکلی کہ جہنم اس کے لیے کافی ہے, اور کیسا برا یہ کڈلنگ پلیس ہے. کتنا یعنی وہ مطلب کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ میری تو عزت ہے اور میری تو کوئی ایک وقار ہے اور میری تو بڑی کوئی اتھارٹی ہے, اور اب دیکھو تمہاری اتھارٹی تو جہنم تمہاری اس اتھارٹی کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے کافی ہے. اور بہت ہی یعنی ساری کی ساری جو تمہیں سکون ملے گا, تمہیں اطمینان ملے گا, تمہیں جو پاور حاصل ہوگی وہ اسی ایک جہنم کے اندر حاصل ہوگی, وہی تمہارا جو ہے وہ آغوش بن جائے گی ایک طرح سے. اچھا سوری بند ہو گیا, ایک منٹ. اچھا جی پھر آگے ہم دیکھتے ہیں. تو اچھا جی پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب یہ تو ایک کیریکٹر سامنے آ گیا نا. اب ایک اس کیریکٹر یہ اخنس ابن شریح کا کیریکٹر ہے, لیکن یہ ایک نہیں تھا. ایسے اس وقت پہ بھی جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس کے بعد بھی, اور اس وقت پہ بھی بہت سے ایسے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر فٹ ان ہوتے تھے. آج کے دور کے اندر بھی ہم اگر سوچیں گے تو پتہ نہیں کتنے اس طرح کے کیریکٹر کے ہمیں لوگ مل جائیں گے. بس یہ کہ ہمیں دوسروں کے اندر بھی اور اپنے اندر بھی اس طرح کی اٹھنے والی ہر قسم کی جو ہے نا خرابیوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا ہے. اچھا جی اب آگے اللہ تعالیٰ دوسرا کیریکٹر پیش کر رہا ہے کہ دوسرا کیریکٹر کیا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اچھا اس کا بھی ایک اسپیسیفک ہے, اور یہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا. یہ انفیکٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بلکہ پورا ہی سامنے رکھتے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت صہیب الرومی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی, اور یہ ابن عباس اور بڑے بڑے جو چیدہ ہمارے صحابی ہیں جو قرآن کی تفسیر کرنے میں بہت زیادہ وہ آگے ہوتے تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات تو یقیناً ان کے لیے ہی نازل ہوئی. لیکن ایک اور جگہ پہ ہے کہ یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھیں, لیکن اس کے بعد یہ حضرت صہیب الرومی جو ہے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد سب نے یہ کہا کہ یہ تو ایسی ہیں کہ گویا ان کے لیے ہی نازل ہوئی ہوں. تو یہ ہم سمجھ لیں کہ قرآن کی آیات بہت دفعہ ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں, ایسی احادیث ملتی ہیں کہ اس کے اندر کیا یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ جو نا یہ آیات اس لیے نازل ہوئی. تو اس لیے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے صحابہ کے لیے ریوائیو ہو جایا کرتا تھا کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا, یعنی وہ آیات پہلے ہو سکتا ہے نازل ہو چکی ہوں, لیکن جب وہ واقعہ سامنے آتا تھا وہ کہتے تھے اچھا یہ تو واقعی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہم نے ابھی پیچھے ہی نہیں سوری وہ دوسری والی کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ وہ ہم کیا پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران کے اندر ہی نا, کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا برسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مگر ایک رسول ہیں, تو اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. تو یعنی یہ اس وقت پہ کب جب غزوہ احد کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی جب سب مسلمانوں سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا, اس وقت حضرت ابوبکر نے یہ آیات نازل کی تلاوت کی تھی. تو حضرت عمر کے کیا کہنا ہے کہ مطلب ایسا لگا ہم سب کو کہ جیسے یہ آیات ابھی ابھی نازل ہو رہی ہوں. تو مطلب یہ فیلنگز جو تھی نا, تو اسی کے بیس پہ ہمیں احادیث کے اندر اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ یہ تو بالکل ایسے ہی تھا. تو خیر وہ بہرحال اسپیسیفکلی یہ کانٹیکسٹ ہے یا نہیں ہے. اب حضرت صہیب الرومی کے بارے میں بھی پڑھ کے ہمیں کیا پتہ چلے گا, ایک کیریکٹر ہے جو کہ ہم نے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھے گا, اور ظاہر سیرت میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کیریکٹر, اور اس کے لیے حضرت وسلم نے کہا ہے کہ کے لیے یہ آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائیں کہ جو ہے ہاں یہ تو دیکھو تم نے کیا معاملہ کیا, ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا. لیکن اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعی میں کیریکٹر ہمیں عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ یہ ایک سمپل سی چھوٹی سی ایک آیت کے اندر بیان کر رہا ہے. جب وہ علد الخلصام یہ ایک کمپلیکس کیریکٹر تھا, ایک نفاق والا کیریکٹر جس کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے, تو یہ کیریکٹر ایک کمپلیکس کیریکٹر تھا, اس کے لیے 3 آیتیں تھیں. لیکن یہ جو سمپل سا انتہائی سمپل سا ایک کیریکٹر اللہ تعالیٰ سامنے رکھتا ہے وہ کیا ہے, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ, کہ وہ اپنے جان کو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اور کس چیز میں کہ وہ تلاش کریں اللہ کی رضا کو. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. کتنی سمپل بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اب اس کو ذرا سا غور کرتے ہیں. ایک تو پہلے حضرت صہیب الرومی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک غلام تھے مکہ کے اندر.
ظاہر غلام کا جو کی سٹیٹ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. جب اسلام لے کر آ گئے اس کے بعد پھر شدید قسم کی خواہش تھی کہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں, لیکن اتنے کوئی ریسورسز نہیں تھے کہ کر سکیں. بڑی مشکل سے کسی بھی طریقے سے اسی غلامی کے عالم میں کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی کچھ سیونگز کی, کچھ بچایا, اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کا مالک تھا, میرے پاس اس وقت تھوڑا وہ ڈیٹا نہیں ہے کہ کون تھا ایکچولی اور کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا تھا, لیکن باہر یہی ہے کہ بڑی مشکل سے وہ کما کے انہوں نے اس کو آفر کی کہ یہ آپ مجھ سے لے لیں اور اتنی مطلب رقم مجھ سے لے لیں اور مجھے جو ہے وہ مدینے جانے کی اجازت دے دیں. تو اس پہ اس کا مالک تھا, اس کا کہنا کیا تھا ان کا کہ کیونکہ تم میرے غلام ہو تو یہ تو کیا تمہاری تو پوری کی پوری دولت میری ہے, تو اگر تم مجھے اپنی پوری کی پوری جتنی تمہاری کمائی ہے, جو کچھ تم نے آج تک سیو کیا وہ سب مجھے دے دو گے تو پھر ہی میں تمہیں اجازت دے سکتا ہوں, ایک ایک چیز تمہیں یہاں چھوڑ کے جانی پڑے گی, کوئی چیز نہیں لے جا نہیں سکتے. تو اس کے اوپر حضرت صہیب الرومی نے اپنی جو جتنی بھی چیزیں تھیں, لٹرلی کوئی صرف دو کپڑوں کے اندر انہوں نے ہجرت کی تھی وہاں پہ. تو یعنی اس اور پھر کہا جاتا ہے کہ ظاہر حضرت صہیب الرومی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ظاہر وحی آتی تھی, وحی کے ذریعے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ وہ جو ہے وحی کے ذریعے سے باہر وہ تفصیل ہمیں اتنی نہیں ملتی, ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی کے بھی نیٹ ورک تھے, وہاں سے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ آ رہے ہیں, اس طریقے سے جو بھی معاملہ باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ حضرت صہیب الرومی جو ہے وہ اس حال کے اندر وہاں پہ آنے والے ہیں. تو مسلمانوں کی محفل کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ اب آنے والے ہیں, اور کیا الفاظ ادا کیے کہ یقیناً بہت زبردست تجارت کر دی, بہت زبردست بزنس کیا ہے حضرت صہیب نے. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ, لوگوں میں سے کچھ ایسا ہے جو کہ اپنے جان کو بیچ دیتا ہے, یعنی اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے. ظاہر ہے کس کے ہاتھ بیچ رہا ہے, اللہ کے ہاتھ بیچ رہا ہے, اور صرف کیا ابتغاء مرضات, اس کے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا, وہ حاصل کیا اللہ کی رضا کی تلاش میں جو ہے وہ اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے. تو پھر وہ حضور نے کہا کہ بہت زبردست جو ہے اس نے تجارت کی ہے. اور یہ سن کے مسلمانوں کا تو یہ ہوتا تھا نا کہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بات کہہ دی تو چوک در چوک ایک اچھی خاصا بڑا گروپ جو ہے وہ مدینے کے آؤٹ اسکرٹس میں پہنچ گیا ان کو ویلکم کرنے کے لیے. اور ہم یہ سمجھیں کہ ایک غلام ہے اور کس اسٹیٹ میں ہمیشہ سے رہا ہے, مطلب اور کس حالت کے اندر, پتہ ہے کہ کیا بالکل لوٹے پٹے حالت میں جو ہے وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. اور ادھر جب وہ پہنچتے ہیں ایک ہری کا مقام تھا, کوئی مدینے کے باہر رہا, شاید صحیح سے مجھے نام نہیں یاد آ رہا بال, تو اس مقام پہ پہنچ کے جو ہے وہ حضرت عمر وہاں پہ موجود ہیں, اور بھی بہت بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. اور اب وہ ایک دم ایک ایک کر کے جیسا ہوتا نا گلے ایک ایک کر کے گلے مل رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بس زبردست تجارت کر لی تم نے, تو بہت زبردست بزنس کیا ہے. اچھا وہ بیچارے پریشان, وہ کہتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سی مبارک باتیں مجھے مل رہی ہیں, پر وہ بس اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی ساری تجارتوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبول کرے. تجارت مطلب جو بھی بزنس آپ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ لوگوں کو بھی کامیابی عطا کرے. لیکن اس کے بعد پوچھتے ہیں آخرت پہ ویسے یہ کون سی تجارت کی بات, اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ بات. تو اس پہ حضرت عمر نے جو ان کو یہ آیات سنائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. تو یعنی کیا فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے, کس لیے کہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہو. واللہ, اور اللہ بہت محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے, سبحان اللہ. تو یعنی اب یہ تو خیر صہیب کا کریکٹر تھا, لیکن اب اس کو جنرلائز کر دینا, یعنی اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے. یعنی اس کو ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ تم میں سے ہر ایک اپنا نفس بیچ رہا ہے, یعنی صبح سے شام تک وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. وہ کس طریقے سے بیچ رہا ہے, ہم اگر کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی اپنی ایون فیملی کی, ہم اپنی جو بھی اپنے گھر کے اندر خواتین جو ہیں وہ اپنے صرف کیا کر رہے ہیں, اپنی اولاد کے لیے صبح سے رات تک جو بھی گھر کے کام سمیٹ رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, اور جو کچھ بھی جس طرح جس بھی حالت کے اندر ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, اپنی انرجی لگا رہے ہیں, صرف اور صرف کس لیے, کوئی مقصد ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی, کہ اس لیے میں یہ ایونچولی, یعنی یہ سارا کا سارا جو کام ہے نا, یہ ساری محنت یہ, اور ہر ایک ہم میں سے کیا کر رہا ہے, بیچ رہا ہے اپنا وقت, ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں, ہم اپنی انرجی دے رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب, اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں. اب اللہ جو بات یہاں پہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم, اور اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں کہ نیت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, یعنی ہم کس مقصد سے, ہمارا جو آگے مقصد کیا, ہماری نیت کیا ہے. ہماری نیت صرف یہ ہے کہ ہم کوئی دنیا حاصل کر لیں, یعنی وہی کام جو کہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی, مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی جاب کے اندر ہے, اس کا مقصد صرف کیا ہے کہ میں 4 پیسے بس مجھے مل جائے, اس کے علاوہ کوئی کام کوئی لٹرلی کوئی اور بات اس کے ذہن میں ہی کبھی نہیں آتی کہ کوئی اور بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے اس کا. اور پھر اسی کے اندر پھر ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ
بس ٹھیک ہے مجھے 4 پیسے ہی تو چاہیے، تو پھر اب جب اللہ کی رضا سامنے ہی نہیں ہے تو پھر جب وہ جاب کے اندر جائیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی تو بھی کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ مقصد کے اندر سے ہی وہ چیز جو ہے وہ مقصد کے اندر سے ہی جو وہ چیز جو ہے وہ منیمائز ہو گئی. تو یعنی یہ والی جو بات ہے نا کہ مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، یہ کتنا اہم ہوتا ہے. ایون ایک گھر کے اندر کام کرنے والی خاتون ہے، وہ اگر صرف اور صرف ان کے ذہن کے اندر صرف یہ ہے کہ بس میں جو ہے دنیا کے اندر میرے بچے جو ہے وہ اچھا پڑھ جائیں اور دنیا کے اندر میں ان کو اچھا یعنی صحت مند بنا دینا، بچوں کی اچھی غذا کا خیال کرنا، یہ یقیناً ماں باپ کی اپنی ایک وہ ایک کیا کہنے چاہیے ذمہ داری ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ میں کیوں کروں، اس لیے تاکہ میری اولاد جو ہے وہ ایک اچھی صحت مند مسلمان بن جائے. تو یہ کتنی یعنی ہم ایک چھوٹی سی فرق ہے نا، ایک چھوٹا سا نیت کا فرق ہے، ایک چھوٹی سی سوچ ہے، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ سوچ رہا ہو، لیکن یعنی ہر ایک کے ذہن کے اندر بیک آف دا مائنڈ یہی بات ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ ایک اچھا صحت مند مسلمان بن جائے. لیکن اسی چیز کو جب ہم اپنے کام کرتے ہوئے جتنی بھی ہم اپنے نفس کو جس وقت میں بیچ رہے ہیں، یعنی ہم اپنا نفس بیچ رہے ہیں نا، جب ہم ان ساری پوری دنیا کا پورا جو دن ہمارے ایک ہیکٹک قسم کا پورا اسکیجول ہے وہ گزار رہے ہیں، اس وقت پہ اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تلاش یا اللہ کی رضا کی تلاش بھی اپنی نیتوں کے اندر شامل کر لیں تو کتنا انٹائرلی پورا کام جو ہے وہ ہمارا جو چینج ہو جائے گا. نیت چینج ہو جائے گی، پورا ہمارا کورس آف ایکشن چینج ہو جائے گا. اب اس کے اندر ہمیں ہر لمحے کس کی خیال آ رہا ہوگا، ہمیں اللہ کی کہیں ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. یا اچھا ایک اور چیز میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ استعمال کی ابتغاء، یعنی تلاش میں. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کو، کہنے کو یہاں پہ آیت آ سکتی تھی، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابتغاء ہے یعنی اس کی تلاش میں، وہ کوشش میں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی یقین ہے کہ بس میں یہ کروں گا، میں یہ نیت کر لوں گا تو لازمی بس اب اس سے مجھے مل جائے گی. نہیں، انسان ہے، انسان سے تو بھول ہوتی ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. وہ جب بھی کام کر رہا ہوگا ہو سکتا ہے اس کی نیت کے اندر جو ہے وہ پھر گڑبڑیں شامل ہونی شروع ہو جائیں، پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کرے، پھر وہ واپس اپنے آپ کو صحیح رستے کے. نہیں، یہ پوری زندگی کی ایک اسٹرگل ہے، ایک رستہ ہے جس کے اوپر چلنا ہے، اور اس رستے کے لیے وہ اپنی جان کو بیچ رہا ہے. وہ میں نے ناصمہ یشری نفسہ، وہ اپنی جان کو بیچ رہا ہے، اور صرف اس کا مقصد کیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کی رضا اس کے لیے یہ کام کرے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر لینا. اچھا جی، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں کتنی سیکوینس ہم آیتوں کی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ سلم میں. ابھی میں سلم کا مطلب نہیں کر رہی ہوں، پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اب سیکوینس کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں نا، کہ ہم نے جو ابتدائی کی تھی وہ کہاں سے کی تھی، کہ کس طریقے سے ایک کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا جس کی مقصد یعنی جو بڑی تقریر اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہوئی تھی نا کہ اس کو بڑا تقریر مقرر تھا، بڑا زبردست قسم کا. لیکن اس تقریر کے فن کو وہ کس طرح سے وہ اس نفاق کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہا تھا. وہ بڑی بڑی تقریریں کر کے جھوٹ بول کے لوگوں اور اللہ کو گواہ بنا کے، اپنے دل کے اوپر گواہ بنا کے لوگوں کے سامنے ایک بالکل ہی یعنی لوگوں کے ایموشنز کو انسائٹ کر رہا تھا، لوگوں کے جذبات کو استعمال کر رہا تھا صرف اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک کیریکٹر تھا. ابھی دوسرا کیریکٹر کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا تھا صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ رضا کی تلاش میں یہ کام کر رہا تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اصل جو اللہ کو جو ریکوائرڈ ہے نا، اب یہ ایک تو دو کیریکٹر سامنے رکھے. اب اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا. اب وہ پوری امت، وہ جس کے ساتھ خطاب چل رہا تھا نا، تو وہ انسٹرکشن کی طرف اب ہم واپس آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا انسٹرکشن دیتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سلم میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سلم جو ہے وہ لٹرلی کہ اس کو امن کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ایک اور اس کا جو ہم نے پیچھے ہی پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے کانٹیکس کے اندر کے سلم جو ہے وہ سبمیشن کو بھی کہتے ہیں. فرمانبرداری کی اسٹیٹ کے اندر آ جانا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، یعنی اوبیڈینسی کی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ سلم، اور اسی سے ہی اسلام نکلا ہے. تو اصل میں ایک چیز اور ہم کلیئر کر لیں کہ عموماً ہم جو استعمال کرتے ہیں نا کہ اسلام کا مطلب اسلام امن کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ فریز. لیکن اس فریز کو جو ہے نا وہ بڑا ہی ایک الگ طریقے سے ایکسپلائٹ کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اسلام تو صرف امن کا مذہب ہے،
تو یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے. ابھی ہم دیکھیں کیا کیا پڑھ کے ہم پیچھے سے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں پورے قتال کی آیتیں آ گئیں, تو ہر وقت امن کا مذہب نہیں ہے, لیکن اس بہرحال یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا, اسلام کا مطلب ایکچولی میں بتا رہی تھی کہ خود امن نہیں ہے, بذات خود امن جو ہے وہ اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام سے اگر ہم سمجھیں کہ جو اس کا لٹرلی میننگ ہے وہ نکلے گا, وہ کیا ہے کہ وہ جو کہ آفر کرے پیس, یعنی امن کو آفر کرنے والا وہ چیز یا وہ ایک اسلام کیونکہ ایک ناؤن ہے, تو یعنی خود امن نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ آفر کرتا ہے لوگوں کو امن. لوگ ہو سکتے ہیں یا جو بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن, تو یعنی سکون اور امن آفر کرنے والا ایک نظام پورا کا پورا, یہ اسلام جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے جب ہم بات کریں گے تو یہ ہوگا. تو خیر بہرحال خیر, تو ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ سلم کے اندر یعنی اس امن کے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ورڈ تو نہیں استعمال کیا, لیکن مفسرین نے اس کا یہی لیا ہے کہ اس کا مطلب ایکچولی اسلام ہے, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات یہی کہہ رہا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یعنی جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ نہیں کہ جو ہے میرے لیے یہ آسان ہے اور میرے لیے یہ مشکل ہے. وہی نفاق والی جو کے لوگوں میں سے ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں, وہ اللہ کا بھی نام لے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ جہاں پہ اپنا فائدہ ہے وہاں پہ تو اللہ کا نام آ رہا ہے, اور جہاں کہیں اور کسی اور جگہ سے فائدہ مل رہا ہے تو ادھر منہ مار رہے ہیں. تو یعنی یہ کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسی کے اندر ایک اور یہاں پہ خیر وہی بات میں کہی تھی کہ اسلام مفسرین نے اس کا مطلب لیا, تب تو ہم اس کو اسی طریقے سے لیں گے کہ ٹھیک ہے جب جو بھی اللہ کی انسٹرکشن آئیں گی, جو کچھ بھی اس دین کا پارٹ ہے, اب وہ صرف یہ عبادات تو نہیں ہے نا کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد نماز کے ہم جانماز سے اٹھے ہم جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر وہ اپنے معاملات کر رہے ہیں, تو اس وقت ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. ہم اپنے آپس کے معاملات کرتے ہوئے جو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں, اس وقت پہ ہمارا نہ اللہ کا کوئی تقویٰ ہے ہمارے پاس, نہ کوئی اور چیز ہے. اور پھر اسی طریقے سے اور ہم چلے جائیں جب ہم کوئی بزنس ڈیلنگس کر رہے ہوں گے, کوئی تجارت کر رہے ہوں گے, اس وقت بھی ہم اللہ کو نہیں, وہ تو نماز کے اوپر بس اللہ ہے, اور باقی وقت میں ہماری خواہشات ہیں اور ہماری فیلنگز ہیں یا ہماری ضروریات ہیں. تو یعنی یہ جو چیز ہے یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ انسان کو پورا کا پورا اسلام میں آنے سے روک رہی ہوتی ہے. وہ کیا چیز کہ انسان کی فیلنگز, اس کی جو ہوتے ہیں نا کہ اس کے نفس کی خواہشات, یہ رکاوٹ ہوتی ہیں اس کو اسلام کے اندر لٹرلی پورا داخل ہونے کے لیے. تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ میرا یہ فائدہ اور میرا یہ نقصان, کیونکہ اللہ جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اس میں تو پھر اب تم ہو جاؤ. اچھا ایک کانسیپٹ یہ تو ایک انسٹرکشن کے طور پہ لے لیں, لیکن ایک اور طریقے سے بھی ایک اور اینگل اس کا ہو سکتا ہے نا, کیونکہ اللہ نے یہاں پہ اسلام کا ورڈ یوز کیا, سلم کا یوز کیا, ورڈ یوز کیا. سلم کا مطلب میں نے کیا کہا کہ امن بھی ہے یعنی پیس بھی ہے, اور پھر دوسرا سبمیشن بھی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ امن کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, تو اس کا ایک اور مطلب ہمیں کیا, ابھی ہم نے بات کی نا اسلام کا مطلب کیا, ایکچولی مطلب کیا ہے کہ ٹو آفر پیس, یعنی وہ دین جو کہ سکون دے گا. یعنی میں اگر اس کو ایکسیپٹ کر لوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب میرے اندر ایک سکون آئے گا. اس کو ایک اور طریقہ سے سمجھیں کہ انسان کی ایک فطرہ ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرہ کے اوپر پیدا کیا ہے, اور وہ فطرہ انسان کی جو انیٹ نیچر ہے, جو اندرونی فطری بالکل جو انسائیڈ ہے, جو اس کے اندر اس کی روح ہے, جو وہ روح جو کہ اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں رہ کے آ چکی ہے, اس روح کو تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے نا, اس کا کنیکشن چاہیے. اب جب یہ جو کچھ بھی ہم جب سمجھ لیں کہ باہر سے جب ہم اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اس فطرت کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب بھی ایک انسان اپنی فطرت کے ساتھ جتنا قریب ہوگا, جتنا زیادہ وہ اس کا کنیکشن اپنی فطرت کے ساتھ ہوگا, تو ایکچولی کہاں سے کنیکشن ہوگا, اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا. اور پھر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے انسائیڈ آؤٹ, یعنی انسان کا جو قلب ہے وہ قلباً مطمئنہ جس کو کہا جاتا ہے نا, کہ وہ مطمئن اطمینان والا قلب جو ہے وہ اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب اس کی فطرہ جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پہ موجود ہو. لیکن جب وہی فطرہ مسخ ہونی شروع ہو جاتی ہے, یعنی ہم باہر سے جو ہے وہ باہر سے تو ہم کیوس کی حالت کے اندر ہوں, باہر سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں, باہر سے ہمارا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, تو پھر اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہماری فطرت تو ڈیزائر, اس کی فطرت کی خواہش ہے کہ وہ اپنی اصل حالت کے اندر رہے, اصل اسٹیٹ کے اندر رہے, لیکن ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں, مٹی پر مٹی ڈالے چلے جا رہے ہیں, اس کو بالکل بوسیدہ کر رہے ہیں.
تو اب یہ کیا چیز ہوگی, یہ ہمارے پورے نا پوری ایک نفسانی جو وجود ہے ہمارا, جس کے اندر جذبات ہیں, فیلنگز ہیں, یہ ہمیں مستقل ایک تکلیف کی حالت میں رکھے گی. یعنی ہمیں بس صرف یعنی اب وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے تکلیف, وہ کیا ہوگی, ایک مستقل بے چینی اور بے سکونی. اب وہ بے چینی بے سکونی کے لیے ہمارے یہاں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو تو یعنی یہ گلٹ یا یہ جو بے سکونی ہے اس کو بھولنے کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کرو, کوئی لمبا کوئی سیریل دیکھ لو, کوئی یہاں چلے جاؤ, کوئی یہ کر لو. مطلب کتنی ساری چیزیں, صرف انٹرٹینمنٹ کی پوری انڈسٹری ہے ہی کس لیے, ایگزسٹ ہی کس لیے کرتی ہے, کیونکہ اندر کی جو بے چینی ہے اسے بھلا دو لٹرلی. جبکہ ہمارا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے سلم میں داخل ہو جاؤ. یہ جو تمہاری بے چینی ہے, یہ بے چینیاں ساری ختم ہی کب ہوں گی, جب تم اس کے اندر داخل, یعنی تمہیں امن اور سکون میسر ہی کس وقت ہوگا, جب تمہاری اصل جو تمہارے جو فطرت ہے نا وہ جب اپنے صحیح جگہ پہ صحیح اس پلیس کے اوپر آ جائے گی. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ تم اور اچھا اس کے اندر پھر ایک اور بڑی عجیب باتیں آج کے دور میں خاص طور پہ ہم جو سننے میں ہمارے کانوں کے اندر پڑ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہماری نسل کو آگے بچانے والا بنے کہ جو بتائی جاتی, جو کہی جاتی ہیں, وہ کیا دلائل دیے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر ہم نے اسلام کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا نا. کیسے مطلب ظاہر ہے کہ پھر تو ہم بالکل سیکلیوڈ ہو جائیں گے, ہم لوگوں سے الگ ہو جائیں گے, اور لوگوں سے الگ ہوں گے تو پھر ہم مطلب کیسے, جب منگل نہیں ہوں گے, لوگوں جیسے نہیں ہوں گے, تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے, پھر ہمیں کامیابیاں کیسے ملیں گی, پھر ہمارا کریئر کیسے بنے گا, ہم دنیا میں کامیابی نہیں ہو سکیں گے. پھر تو ہمیں سب الگ, ہمیں کونے میں اللہ اللہ کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے گا. تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے, یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو یعنی یہ ہم سوچیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہمارا خالق, ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب تم اس انسٹرکشن کے اندر اپنے رب کے اس کے اندر شامل داخل ہو جاؤ گے پورے کے پورے, تو اس کے بعد ہی تمہیں امن میسر ہوگا. ہم کتنا ہی بھاگتے رہیں, کتنا ہی اس کہتے ہیں نا کہ ایک وہی بات ہے کہ رن اوے ایک والی ایک کیفیت ہے کہ بس بھاگے چلے جا رہے ہیں دبڑ دبڑ گدھوں کی طرح سے, اور بس کہیں سے یعنی دنیا کی ہر قسم کی آزادی ہمیں مل جائے, ہماری فیلنگز ہر طرح کی پوری ہو جائے. یعنی اتنی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں لٹرلی کہ کوئی جینڈر فلوئڈٹی کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے وہ تو ایکسیپٹڈ ہے, وہ آپ یہ کر لیں گے, آپ کہہ دیں گے کہ میں لڑکا ہوں تو پورے معاشرے کو تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. آپ کہہ دیں کہ میں کوئی جو ہے کتا ہوں تو وہ بھی پورا معاشرے ضروری ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لے, کیونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی فیلنگز ہو رہی ہیں. لیکن جب آپ دین کی بات کریں گے, آپ کہیں گے کہ میں جو ہے وہ ایک حجاب پہنوں گی, یا میں جو ہے وہ کوئی داڑھی میری رہوگی, اور پھر میں کوئی پریکٹسنگ مسلم ہوں گی, تو اس کا مطلب ہے یہ تو مجھے لوگ جو ہے نا سب مجھے الگ کر لیں گے. تو مطلب لٹرلی مجھے اس پوری جو سیناریو, یہ پورے اسٹیٹ ہے, یہ ہم میں سے ہو سکتا ہے زبان سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہو, لیکن بہت زیادہ ہم یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر, اور اس فیل کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. صرف کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر تو ہمیں الگ کر دیا جائے گا, پھر تو ہم جو ہے وہ بالکل اکیلے ہو جائیں گے, پھر ہم آگے بڑھنے کا, یعنی ہم یہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ کیسے, مطلب یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ سلم کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی امن ہمیں ملے گا کہاں سے, جب ہم اس دین میں داخل ہونے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے والا بنائے. اچھا جی, کیا باتیں اور لکھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے یہ والی بات ہو گئی. اچھا پھر دوسری بات اگلی ہے نا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. تو ایکچولی یہ جو چیز ہے نا کہ پک اینڈ چوز والی, کہ یہ والی چیز لے لو اور وہ والی چیز نہیں لو, تو یہ تو شیطان بھی تو بڑا عبادت گزار تھا نا اللہ کا. اس نے کیا کیا تھا, ایک ہی تو پرابلم تھی, ایک ہی نافرمانی کی تھی اس نے, صرف وہ کیا سجدے سے انکار کر دیا تھا, باقی تو اس کو کوئی پرابلم کہیں پہ تھی نہیں. وہ تو اللہ کا اس سے زیادہ کسی کو مطلب اللہ سے کو جیسے وہ جانتا تھا ویسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یعنی ایون فرشتوں کی بھی وہ تھی کہ فرشتوں سے زیادہ ایلیویٹ اس کو کر دیا گیا تھا اتنا, یعنی جنوں سے اٹھا کے فرشتوں میں لے کر آیا گیا تھا. تو یعنی یہ تو اس کی کنڈیشن تھی, اور اس وقت ایک نافرمانی کا ایکٹ, اور اس کے بعد پھر صرف کیا ہوا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسی نافرمانی کے اوپر اٹک کے رہ گیا. وہی الد الخصام والی جو اس کی کیفیت تھی, وہ وہاں سے کس طریقے سے جو ہے وہ آخرکار بالکل ہی اسٹرے کی طرف چلا گیا, کہ بالکل ہی تباہی کی طرف جو ہے وہ چلا گیا. تو یعنی یہ جو پیروی جو طریقہ کار ہے اس کی پیروی نہ کرو. اور دوسرا, اگر ہمیں یاد ہو کہ کچھ ہوتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ پتہ نہیں تلاوت کرتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں, لیکن جب ہم
آیتوں کو ایسے ہی عربی کے اندر بھی بار بار دیکھیں نا تو کچھ ہمیں اینکرز نظر آئیں گے. اچھا یہ تو وہی بات ہے جو پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی ہے. نہیں یہ والی چیز پہلے آ چکی ہے. تو کہاں آ چکی ہے؟ اگر یاد ہو جب اللہ تعالیٰ کہا تھا کلوا من طیبات حلالا طیبا، جاؤ کھاؤ پیو جو کچھ بھی تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم نے کافی ڈیٹیل میں وہاں پہ بھی بات رکھی تھی کہ کھاؤ پیو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. تو شیطان کا نقش قدم کیا ہے وہاں پہ ہم نے اس لیکچر کے اندر جو بڑی تفصیل سے دیکھا تھا. بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سلم کے اندر، یعنی اگر ہم اس کو اسلام کہتے ہیں یا امن اور سلامتی کے اندر اور سبمیشن کے اندر، اوبیڈینس کے اندر، کچھ بھی تینوں میں سے کوئی بھی چیز اس کو رکھ لیں، تینوں بھی مراد ہیں، تینوں ہی مراد ہوں گے اس کے. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اب اس کا مطلب ہے کہ نافرمانی کا کوئی ایک عمل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یعنی کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح شیطان نے کیا کہ نافرمانی کی اور پھر اڑ گیا. بہرحال انسان ہے، نافرمانی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ معاملات گڑبڑ تو ہوں گے، اوپر نیچے، کبھی انسان کا ایمان اوپر ہے کہیں نیچے ہے، کہیں کوئی غلط کام ہو گئی، کہیں گناہ ہو گئے، کہیں غلطیاں ہو گئی، یہ سب کچھ ہوں گے. لیکن اس کے بعد شیطان کی طرح شیطان کا نقشے و قدم کیا ہے کہ غلطی کر کے اس پہ اڑ جانا. تو یہ نہیں ہونا ہے، بلکہ ہر دفعہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آنا ہے. انہ هو التواب الرحیم، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. اور دوسرا جو شیطان کا طریقہ کار ہے وہ کیا کہ وہ آ کے ڈائریکٹ، ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ آ کے ڈائریکٹ تو نہیں کہتا کہ تم یہ گناہ کر لو، یا یہ تو نہیں کہتا تم اسلام چھوڑ دو. وہ کیا کہے گا؟ وہ چھوٹی سی، اور ہر ایک کے لیے اس کے پاس ایک الگ ٹول ہے نا. ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول الگ طریقے سے سوچتا ہے، اس کی الگ طریقے کی فیلنگز ہیں. تو جو ہے وہ جس کے پاس پہلے یہ پرابلم ہے کہ میں تو اگر یہ پوری کی پوری آؤں گی تو جو ہے مجھے تو پھر لوگ الگ کر دیں گے. تو جن کے پاس یہ یہاں تک وہ پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس جب آئے گا تو وہ تھوڑا 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 آگے بڑھاتے بڑھاتے ایونچولی کہاں پہ لے جائے گا؟ چلو بھائی دین ہی چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے، یہ تو ویسے ہی یہ بھی نہیں ہو رہا اور وہ بھی نہیں ہو رہا. اور اب اگر تم نام سے بھی دین اسلام کے اندر رہو گے تو بالکل ہی منافق کہلاؤ گے. تو چلو ٹھیک ہے، چھوڑو بس، بالکل ہی نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دو، پھر ہر چیز ہی چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے عمل کر کے دکھانے کی، کیونکہ دل میں تو ویسے ہی اسلام نہیں آ رہا. تو یعنی لٹرلی یہاں تک شیطان جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. اور پھر دوسرا جو تھوڑا ذرا دین کی طرف ہے، جو ذرا عمل کرنے والا ہے، اس کو کیا کرے گا؟ اس کے لیے طریقہ عموماً یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہوتا. عموماً کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ ابھی میں اپنے آپ اندر ہی فیل کر رہی تھی کہ کل بھی نہیں ہو پایا. تو پھر اب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مس ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان ایک دم سے جو ہے نا تھوڑا مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کو کہ کس طریقے سے اس کو پھر کوپ اپ کریں. پھر دوسرے کام آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو ڈھیلا، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، چھوٹے سے ایک ہتھیار، ایک چھوٹا سا معاملہ کرتا ہے، اس کے بعد کیسے انسان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو بس ویسے اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اس کے بعد فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم زللتم لٹلی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیشہ جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ ذلہم الشیطان، اس نے ان کو آہستہ آہستہ بھٹکا دیا. تو یہاں بھی وہی روٹ ورڈ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ ظاہر شیطان سے کے بعد والی تو آیت ہے، لیکن اصل کانٹیکسٹ اسی کی بات ہے جو ہے. پھر اگر تم جو ہے وہ بھٹک جاؤ، جبکہ تمہارے پاس بالکل بینات آ گئی، بینات یعنی کلیئر سائنز آ چکی ہیں، روشن نشانیاں آ چکی ہیں، تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ کا اقتدار زبردست ہے. اور لیکن بہرحال اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اب آگے اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات اب پوری سب مخاطب کر کے ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے نیشن کی بات ہونی چاہیے کہ ایز اے نیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ بھی دے دیا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے عطا کر دیے ہیں ہمیں، حج کے بارے میں بھی ہمارے پاس آ گئی، قتال کے بارے میں پوری بات آ چکی ہے. یعنی اب جو ہے وہ تم ایک نیو نیشن ہو، ایک نئی پوری قوم ہو. تو اب اس حالت کے اندر اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ بہرحال کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اب اس نیشن، ایک پوری نیشن، یعنی انڈیویجول کے لیے بھی یہ آیت ایسے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی ہم جب اس کانٹیکس میں سورہ بقرہ کے اندر اس آیت کو پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ تم ایک نیشن کے طور پہ بن چکے ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے کی پرانی جو پچھلی بنی اسرائیل تھی اس کی طرح سے کام کرنے لگو. کیونکہ یہ اگر ہمیں یاد ہو کہ جب کہ بینات آ گئیں تو بینات آنے کے بعد جو بھٹکنے والے تھے اور آپس میں ضد کر کے اور جھگڑا کر کے اللہ کے راستے سے پلٹ جانے والے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ چارج شیٹ کے اندر بھی والی بات رکھی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سیم انہی وربز کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ اگر تم بھی بھٹک جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس یہ روشن نشانی قرآن اب تمہارے پاس بھی آ چکا ہے،
تو پھر یہ جان لو کہ اللہ نے جب ان کو ہٹا دیا تو پھر تمہیں بھی ہٹانا اللہ کے لیے. اللہ اتنا زبردست ہے, اللہ اتنا طاقتور ہے, اللہ کے پاس ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ اب تمہارے جیسے اس نے اس وقت پہ کیا تھا, اس وقت اس کی حکمت یہی تھی کہ ان کو ہٹا دیا جاتا, تو تمہارے لیے بھی ایسے ہی سیم معاملہ ہے کہ جب اللہ کی حکمت اس کے اندر ہوگی تو تمہیں بھی اٹھا کے پھینک دے گا اگر تم وہ کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اگلی بات ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى الله ترجع الامور. کہ پھر کیا وہ منتظر ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک دم سے ایک سوئچ آ گیا ہے. یہاں پیچھے اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا تم لوگوں کے پاس آیات آ جائے, تم سے مخاطب کر رہا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ لوگ اس کے منتظر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیا ہے اب. یعنی ایک تو یہ کہ پہلے تو ڈائریکٹ مخاطب کر رہا تھا, اب یہ اس مخاطب کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یعنی یہ کون ہے, وہ لوگ جو کہ یہ اس طریقے یعنی اس کے بعد بھی جب روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی سلپ کرتے ہیں, روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں, یا روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی الد الخصام بنے رہتے ہیں, یا ایون اور اس سے پیچھے چلے جائیں. یہ ساری بینات آنے کے بعد بھی جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ صرف کیا ہوتی ہیں کہ بس ہمیں دنیا ہی دنیا عطا کر دے. تو یعنی یہ ساری چیزیں دیکھیں کس طرح ساری پورا کا پورا ڈسکشن جو ہے وہ ایک سے ایک کنیکٹڈ ہے. کیسے ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر اسٹار کی ایک بات یاد آتی ہے کہ بالکل لڑیاں ہیں, جیسے چوٹی کسی بھی ہوتی ہے نا, 3 اس کی لڑیاں ہیں, تو آپ لڑیاں کھولتے چلے جائیں تو ایک ایک لڑی بالکل ایک تو وہ آپس میں بھی پری ہوئی ہوتی ہے, لیکن آپ کھولیں گے تو کس طرح سے ایک کنٹینیو زنجیر کی طرح سے, ایک کنٹینیو کہنا چاہیے تھریڈ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. تو ایسے ہی پوری جتنی بھی قرآن کی صورتیں ہیں اسی طرح کے مضامین اس میں ملیں گے. خیر اچھا جی, اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آئے دوسری بات کیا کر رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں, کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ خود آ جائے فی ظلل من الغمام, بادلوں کو ہٹا کے, بادلوں کا چتر لگا کے, بادلوں یعنی بادلوں کو لٹرلی چیرتا ہوا وہ خود آ جائے, کیا والملائکۃ اور اس کے مرے فرشتے بھی, اور فیصلہ چکا دیا جائے, اور بہرحال اللہ ہی کی طرف تم سب تمام کے تمام معاملات کو پلٹنا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور کیا چیز ہے جو ان کو اصل میں ان کو ہوشیار کرے گی, کیا چیز ان کو واپس پلٹائے گی, کیا چیز ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ نفاق سے واپس لے کر جو ہے وہ ایمان کی طرف آئے گی, یا کفر سے جو ہے لے کر ایمان کی طرف آئے گی. کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن, اصل جو دن ہے, جو ججمنٹ ڈے ہے, جس دن سارا فیصلہ ہی چکا دیا جائے گا, پھر کوئی کسی قسم کی کوئی موقع ہی کسی کو نہیں دیا جائے گا, کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ اصل میں تنزیہ انداز میں کر رہا ہے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ بات ہوئی ہے ظلل من الغمام کی, تو یہ مفسرین کے لیے ایک بڑی پوائنٹ آف ایک پرابلم بن گئی ہے. تو اس کے لیے بڑی عجیب سی تعویلات آئی ہیں, بڑی سائنٹیفک توجیحات لوگ کرتے ہیں کہ اچھا اس طرح سے بادل پھٹے اور یوں ہوگا تو وہ ہوگا, وہ عجیب سی باتیں. لیکن بات سمپل سی, ہم قرآن جو ہے نا وہ صرف کوئی سائنس کی تو کتاب ہے نہیں, قرآن ایک لٹریچر ہے, اور لٹریچر کے اندر جب ہوتا ہے نا کہ جب وقت ہوتا ہے کسی تنزیہ بات کرنے کا, تو کس یعنی ایسی باتیں بھی آتی ہیں سامنے جو کہ کوئی واقعی میں پیش نہیں آ رہی ہوتی, لیکن صرف یہ کہ ان کو ایک طرح سے آخری وارننگ دینے کے لیے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اب یہ ہو جاؤ, تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ ہو جائے, لیکن ایک انداز ہوتا ہے صرف بات کرنے کا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات اسی طریقے سے کر رہا ہے. بہرحال اصل میں قیامت کے دن کیا چیز ہوگی, وہ کیا کیفیت ہوگی, یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف صحیح ہو سکتا ہے کہ اس وقت پہ ہم شاہد ہوں اور ہمیں واقعی اس آیت کا کسی اور طرح سے مطلب سمجھ میں آئے, لیکن جب تک کہ یہ نہیں ہمارے سامنے وہ سارے معاملات آتے ہیں تو بجائے اس کی کہ اس کے کھوج میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کمپریہنسو سورہ آل عمران کے اندر ایک وہ ہے لیسن ہے, جو وہاں پہ کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر کچھ تو محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو جو کوئی متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ تو پھر اس میں مسئلے میں پڑ جاتا ہے. لیکن اور مطلب متشابہات کے معاملے میں رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ھذا من عند اللہ, کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے. اور پھر دوسرا جو اصل چیز ہوتی ہے, جو اصل کس طرف اسٹک رہتے ہیں, کہ جو محکمات ہوتے ہیں, جو بالکل کلیئر سائن ہوتی ہیں, جو کلیئر مطلب لٹرلی ہم محکمات کہتے ہیں نا کہ بالکل سامنے سے سمجھ آنے والی چیزیں ہیں, جو واضح ہیں, بالکل محکم ہیں, اسٹیجڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اسی سے ہی احکامات بھی نکلے نا, تو انسٹرکشنز ہیں کلیئر. وہ یعنی اس طرح کی جو چیزیں جو باتیں بالکل سمپل طریقے سے سمجھ میں آنے والی ہیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو, تو اب آسمان کی طرف دیکھنے کے اندر کوئی پیچھے سے متشابہ بات تو نہیں آ رہی ہے. تو یعنی یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن باقی جتنے بھی ہیں جو قیامت کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, جہاں پہ جو غیب کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے,
یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں. اب ان کے اوپر اب جیسے اللہ تعالیٰ کہیں پہ کہتا ہے کہ جب پنڈلی کھولی جائے گی, اب پتہ چلے گا اس پنڈلی کھولی جانے کے اوپر اتنی باتیں ہوں گی, اتنی باتیں ہوں گی, یا اللہ کا عرش ہے تو وہ اللہ کے عرش کے اوپر اتنی تفصیلی وہ رکھی جائے گی, پتہ چلے گا کہ بس ساری کیوریوسٹی جو ہے وہ اسی کے اوپر چلی جا رہی ہے. یہ سارے معاملات جب ہم غیب کا پردہ ہٹے گا نا تو یہ سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے, اور اس وقت قرآن کی ان متشابہات کی تفسیر ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے. تو یہ رویہ اصل میں ہمارا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کے جو ہے وہ پیچھے پڑ جائیں, اس کے کھوج میں لگ جائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں. ینظرون کے اندر ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ بس انتظار کر رہے ہیں, یعنی بس بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ بس ٹھیک ہے کبھی ہو جائے گا, اور کب ہو جائے گا جب وہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے. تو لٹرلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو ویل اللہ ہے تو تمام کے تمام جو معاملات ہیں بہرحال وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی جو فیصلہ ہے وہ بھی اللہ ہی کو کرنا ہے, اور تم سب کے سب بھی اللہ کے پاس اس وقت پہ پہنچ جاؤ گے. تو اس وقت پھر ظاہر ہے کہ کوئی چیز کسی کو نفع نہیں دے گی. تو بس یہیں پہ ہم انشاءاللہ آج کا رکھ لیتے ہیں. کل پھر دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, تھوڑی سی مصروفیات تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن بس اللہ تعالیٰ وقت کے اندر برکت عطا کرے, ہم سب کے بڑے وقت میں برکتیں عطا کرے, اور ہم سب کو صحیح طور پہ دین کی خدمت کرنے والا بنائے. اور ہم جو اللہ تعالیٰ نے آج ہم نے جو آیت پڑھی نا کہ وہ ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے صرف اس لیے ابتغاء مرضات اللہ, اس تلاش کے اندر کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے حاصل کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر لینا, ہمارا نام بھی ان لوگوں میں رکھ لینا. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک